اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 6 ذی الحجہ سن 1442 مطابق 16 جولائی سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع یوم عرفہ کے فضائل و برکات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیو، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اسی مبارک دن میں اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے دین کو کامل فرمایا اور ہم پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں، اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ یعنی میں نے تمہارے لیے فرائض اور احکام کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے حلال و حرام کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ الغرض، اپنے اصول کے اعتبار سے دین کامل ہو چکا ہے، نیز اسلامی اخلاق و آداب کی تعلیم اور عملی رہنمائی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ چنانچہ نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق فاضلہ کو ان کے کمال تک پہنچا دوں۔ نیک اعمال اور اچھے اخلاق کا اہتمام کرنے والوں، بلا شبہ اسلام میں فرائض و واجبات اور اعمال صالحہ کے بعد پاکیزہ اخلاق کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب انسان احکام الہی اور سنت نبوی پر عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بس اذکار و تسبیحات سے اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، جس کی برکت سے بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، امانت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور معاشرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اسی طرح وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی بندے کو دوسری نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے اور گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ باری تعالی جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور نماز قائم کرتے رہو، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایسے ہی روزہ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت پر اور اپنے اعضاء و جوارح کو حرام کاموں سے محفوظ رکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ کے دوران انسان کے اندر اسلامی اخلاق و آداب کی خوبیاں پورے طور پر نظر آتی ہیں۔ حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ہے، چنانچہ حاجی حضرات میدان عرفات میں لبیک کہتے ہوئے عاجزی اور تضرع کے ساتھ خدائے وحدہ لا شریک لہ کو پکارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و الفت کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت پر باہم تعاون کرتے ہیں، اپنے رب کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں۔ یعنی حجاج کرام میں دینی اخلاق اور اسلامی آداب پورے طور پر جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ الحاصل، مومن بندہ دین کے اعمال پر عمل کے دوران اخلاق فاضلہ کی تربیت حاصل کرتا رہتا ہے، اور اس طرح وہ ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مسلمانوں میں زیادہ کامل الایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔ یا اللہ،
ہمیں اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ صفات سے آراستہ کر دے۔ ان مبارک ایام میں خاص طور پر یوم عرفہ میں نیکی اور طاعات کی توفیق دے دے اور ہم کو اعلیٰ درجات سے نواز دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، یقیناً یوم عرفہ میں اللہ کی رحمت برستی ہے اور اس کے کرم کے جھونکے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان هذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ۔ یہ ایسا بابرکت دن ہے کہ جو بندہ اس میں اپنے کان، اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بس ہمیں اس دن کی خوب قدر کرنی چاہیے اور عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت ہمیں بشارت دی ہے، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ۔ یہ روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کثرت سے اللہ کا ذکر اور تحلیل و تحمید کرنی چاہیے اور عاجزی اور اخلاص سے بارگاہ الہی میں دعا کرنی چاہیے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور سب سے بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی زبان سے ادا ہوا ہے وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخرہ۔ اسی طرح عید اور قربانی کے ایام میں ہمیں طبی ہدایات اور حفاظتی تدابیر کا مکمل لحاظ کرنا چاہیے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، سب کے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ فرما، دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔